اور دوسری طرف یہ جتنی کنفیوژن ہے یہ سینٹ کو لے کر پی ٹی آئی کی اس وقت تحریک بھی اس کے لیے بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل جتنی پولرائزیشن ہو رہی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے تحریک کے لیے کوئی سپیس موجود ہے؟ دیکھیں جو اس وقت پی ٹی آئی کے حالات ہیں، جس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو آج کا جو اجلاس ملتوی ہوا ہے وہ بھی ایک بہت بڑے جھگڑے کی نشاندہی کرتا ہے۔ پنجاب کے اندر الگ سرپٹول ہے، تو یہ کوئی تحریک چلانے کے حالات تو ہے نہیں۔ تو مزید یہ کہ جو آج یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے خیبر پختونخوا کے انتخابات کے حوالے سے، اس سے تو ان کو اور مزید نقصان ہوگا۔ تو وہ تحریک ضرور چلا سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر، ایکس پر، فیس بک پر کوئی ٹرین شین چلا سکتے ہیں، لیکن نہ زمینی حالات ہیں، نہ عوام کے اندر کوئی بہت بڑی بے چینی ہے، اور ان کی جو تنظیمی صورتحال ہے وہ تو ہر دن جو ہے ان کے مزید ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ تو یہ اپنے ٹکڑے جوڑیں گے یا تحریک چلائیں گے؟ اچھا، یہ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے بھی اب ٹرائل فائنل ہو چکے ہیں اور اس کے بعد سے بھی پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کی نااہلیاں سامنے آئیں گی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 9 مئی کے ٹرائل میں کچھ لوگوں کی نااہلیاں ہو سکتی ہیں اور مزید پارلیمنٹ سے آؤٹ ہو سکتی ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیں اگر کسی کے خلاف ٹھوس مواد ہے تو یہ عدالتیں ان کو سزا دے سکتی ہیں، اور جب ایک دفعہ کسی کو سزا ہو جائے تو پھر اس کی نااہلی کا جو عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اگر فوجی عدالتوں سے سزا ہو بھی جائے تو اس کے بعد ان کے پاس جو اپیل کے جو راستے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، وہ راستے موجود رہتے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک۔ تو اس لیے ابھی اس پر کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر وہ ایسی نہیں ہے کہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں، خاص طور پر اگر 5 نشستیں ان کو مل جاتی ہیں حزب اختلاف کو خیبر پختونخوا میں، تو اس کے کافی امکانات ہیں کہ حکومت کے پاس 2/3 اکثریت آ جائے گی، اور اگر ان کے پاس 2/3 اکثریت آ جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر ان کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، نااہلی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، یہ پھر اس سوال کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ رائٹ، دوسری طرف حکومت بڑی کمفرٹیبل ہے، یہ تو ایک سینٹ کو لے کر تو ظاہر ہے کہ حکومت کی جو اسٹریٹجی ہے وہ دے آر ویل پلاننگ اور ان کو سپورٹ بھی حاصل ہے، لیکن دوسری طرف جو تحریک کو لے کر حکومت بڑی کمفرٹیبل ہے۔ تو آپ نے بھی فرمایا کہ پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک صرف ٹرینڈنگ کی حد تک تو ہوگی، سوشل میڈیا کی حد تک تو ہوگی، گراؤنڈ پر موجود نہیں ہوگی۔ کیا یہی ریزن ہے یا پھر ایک پیج کا معاملہ ہے کہ اس وقت اگر مقتدر حلقے جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں تو پھر ان کو کمفرٹیبل زون میں ہی وہ رہیں گے؟ مقتدر حلقے بھی حکومت کے ساتھ ہیں، جو زمینی صورتحال ہے، لوگوں کے مسائل ہیں، لیکن وہ شدت نہیں ہے کہ کوئی تحریک چل سکے، اور تحریک چلانے والے جو ہیں وہ شدید بحران کا شکار ہیں۔ تو یہ ان تمام چیزوں کو آپس میں ملائیں تو کسی قسم کی کسی بڑی تحریک کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے۔ اچھا، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اب جیسے کہ عمران خان کے بیٹوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں، وہ بھی اس تحریک میں شامل ہوں گے، تو ان کے آنے سے کیا کوئی امپیکٹ کریٹ ہوگا موبلائزیشن میں، پی ٹی آئی کی موبلائزیشن میں، ورکرز کے چارج ہونے میں؟ جو مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس نائکاپ کارڈ نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ بھی جب وہ ان کا وہ آئے تھے تو ویزے پہ آئے تھے، کیونکہ وہ برطانوی شہری ہے۔ جو ویزا ہے وہ تو فیملی وزٹ کا ہو سکتا ہے، ٹورزم کا ہو سکتا ہے، بزنس کا ہو سکتا ہے، تو کسی غیر ملکی شہری کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ لیں۔ جہاں تک ان کے والد ہیں ان سے ملنے کی بات ہے تو بالکل وہ مل سکتے ہیں، اور ان کو اجازت ہونی چاہیے ملاقات کی۔
لیکن ظاہر ہے کہ ان کے فادر تو پاکستانی نیشنل ہے نا، اور وہ فادر کے لیے اگر وہ ان کے انصاف کے لیے یا ان کی رہائی کے لیے کسی بھی موومنٹ میں حصہ لینا چاہیں، آواز اٹھانا چاہیں، تو اتنا رائٹ تو اتنی لبرٹی تو ہوگی کہ آئین میں اور قانون میں کہ وہ یہ آواز اٹھا سکیں۔ دیکھیں، ہم آپ اور میں کوئی قوانین تو نہیں بنا سکتے۔ جو دنیا بھر کے جو مروجہ بین الاقوامی قوانین ہیں اس میں اس ملک کا شہری تو اس ملک کی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتا ہے، لیکن جو میری معلومات ہے اس کے مطابق وہ ابھی تک انہوں نے پاکستانی شہریت نہیں لی، ان کے پاس نائکاب کارڈ نہیں ہے، تو اگر وہ ویزے پہ آتے ہیں تو ویزے پہ وہ اپنے ابا سے تو مل سکتے ہیں لیکن سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتے۔ یہ قانون کی بات ہے، یہ اخلاقیات اور دوسرے کسی اصول کی بات نہیں ہے۔ رائٹ۔ اچھا، دوسری طرف کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ آئیں گے بھی پاکستان یا نہیں؟ کیونکہ حکومت کی جانب سے بھی ایک پہلے ڈر خوف پیدا کر دیا گیا تھا کہ شاید ان کو بھی اریسٹ کر لیا جائے گا۔ کیا وہ پاکستان آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کا جواب تو وہ خود دے سکتے ہیں، جمائمہ گولڈ سمتھ دے سکتی ہیں، یا خان صاحب کی جو فیملی ہے وہ دے سکتی ہے۔ میرے پاس تو اتنا کوئی جواب نہیں۔ ہاں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک آبزرویشن ہے نا، آپ کی ایک انالیسز ہے کہ ان حالات میں جمائمہ اپنے بیٹوں کو پاکستان آنے کی اجازت دیں گی جس وقت پاکستان میں یہ ہے کہ ان کے فادر کو قید میں رکھا گیا ہے، ان کے والد کو قید میں رکھا گیا ہے، بہنوں کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، تو ایسے میں وہ رسک لیں گی کہ اپنے بیٹوں کو پاکستان بھیجیں؟ اس کا فیصلہ جمائمہ خود کر سکتی ہیں اور ان کے بیٹے کر سکتے ہیں۔ جہاں تک اس کی بہنوں کی ملاقات کا تعلق ہے تو ان کی بہنیں ملتی رہی ہیں۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ علیمہ خان کو ملنے نہیں دیا جاتا تو نورین خان مل لیتی ہیں یا دوسرے ملتے ہیں، تو ان کی ملاقاتیں ان کے اندر یقیناً وہ تواتر اور وہ تسلسل نہیں ہوگا، لیکن وہ ملتے رہے ہیں۔ باقی اس کے جو بیٹے ہیں، یہ آپ کے علم میں ہے کہ جب خان صاحب کی شادی ہوئی بشرا بیگم سے تو اس کے بعد وہ بہت کم ہی آئے ہیں، یہاں تک کہ جب اگست 2018 میں خان صاحب نے وزارت عظمیٰ کا حلف لیا تو میری معلومات کے مطابق بشرا بیگم نے منع کیا تھا کہ آپ کے بیٹے نہیں آئیں گے اس تقریب حلف برداری میں، تو وہ نہیں آئے۔ اور ان 4 سالوں میں یا پونے 4 سالوں میں جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت آپ ذرا چیک کر لیں کہ کتنی دفعہ وہ آئے۔ تو ان کے اپنے خاندان کے جو مسائل ہیں اس پر ہم کیا بات کریں۔